شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے الف لام میم روزانہ 100 مرتبہ۔ محترم ناظرین، ایک خاص عمل جسے رات کو سونے سے پہلے کیا جائے تو صبح ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ ایک خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس کی قسمت پر لگے تالے بند کھل جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مسائل کی وجہ سے کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، چاہے کتنے ہی بڑے مسائل کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ یہ ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، زندگی اداس اور بے رونق ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ فوری حل ہو جائے اور جو بھی وظیفہ کرے اس کا فوری اثر ہو۔ اور اگر آپ بھی بہت سے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس یہ ایک خاص تسبیح جو کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایسے انتظام فرمائے گا کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مسائل میں رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن پریشانی ہے، نظر بند ہے، حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں، یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، آپ کی کرائے کے گھر پر رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو، یا زندگی کے کسی بھی مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف متقاطع میں سے ہیں جس کی بہت سی فضیلت ہے، اور الف لام میم کے اتنے کمالات ہیں کہ کوئی بیان نہ کر سکے۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے کلام میں اللہ کی شروعات ہوتی ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید کا پہلا حرف بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ الف لام میم کا عمل تمام مادی ضرورتوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے تیر جیسا عمل ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جو سیدھا تیر کی طرح جا کر لگتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، تو الف لام میم کے اس خاص عمل سے آپ اپنی ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو مانگتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، جو بھی اس کی طلب ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، اور اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ غیب کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو ایمرجنسی سخت پیسوں کی ضرورت ہے مگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو کوئی رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اور جب زندگی میں پریشانیاں اس قدر بڑھ جائیں اور یوں لگے کہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور ہر قدم پر ناکامی ہو، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تو یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ ناظرین، ایک اہم بات، دنیا والوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی سامنا کرنی پڑے، اور جب بھی زندگی میں اندھیروں کے بادل چھٹ جائیں تو اپنے رب سے رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہی ہے جو سب کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے بہا دولت عطا کرے، جس کو چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، اور وہی
رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے، جس کسی نے بھی اس تسبیح کو پڑھا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ اگر وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا، اور اگر کسی کو گھر چاہیے تھا تو اسے گھر مل گیا۔ جس نے دولت مانگی اسے دولت مل گئی، جس نے عزت مانگی اسے عزت مل گئی، اور جس نے کامیابی مانگی اسے کامیابی مل گئی۔ جس نے اپنی 7 نسلوں کا رزق اللہ سے مانگ لیا اسے تونگری مل گئی، اسے بے بہا دولت مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو ڈوب کر سچے دل سے لگن سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت تو وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو پاک صاف جگہ ہو اور پاک صاف ہی آپ کا لباس ہو، اور باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ چاہے تو آپ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، یا پھر آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے اور اس پر آپ نے الف لام میم اس طرح سے لکھنا ہے جیسے آپ کو اس وقت اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر آپ نے اسے اپنے سامنے دیوار پر لگا دیں اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جائیں، اور اتنے فاصلے پر آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں کہ آپ اس کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ کو بآسانی دیکھ سکیں۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں لانا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور کاغذ پر لکھے حرف کو یعنی الف لام میم کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح آپ نے الف لام میم کی پڑھنی ہے، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنے رب سے روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انسان زندگی میں کسی مقصد میں ناکام ہوتا ہے تو قرآن اس کو بتلاتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ جب انسان کسی قسم کے نقصان سے دوچار ہوتا ہے تو قرآن اس کی دھارس بندھاتے ہوئے انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آزمائش کے طور پر تم کو جان میں، مال میں، پھلوں وغیرہ میں کچھ نقصان پہنچے گے ضرور، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح جب انسان خود کی زندگی کے مقصد کے تعین سوچتا ہے، اس کا ہدف طے کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس پر واضح کر دیتا ہے کہ خالق کائنات نے یہ اعلان کر دیا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کا دل دنیا اور دنیا والوں کی مکاریوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو قرآن اس کے سامنے یہ حقیقت بیان کر دیتا ہے، دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کو قرآن نے تش نہ چھوڑا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری زندگی کی کشتی مسائل کے سمندر میں مسلسل ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہم نے قرآن سے دور کر کے خود کو اس کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے جس کا روز قیامت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور اس روز رسول کہیں گے، یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ آج ہمارے گھر میں کامیابی کی یہ کنجی جزواں میں لپیٹی ہوئی پڑی ہے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں، اور ہمیں نہ اپنی زندگی کے مسائل کے حل مل رہے ہیں نہ آخری زندگی کے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔